اب ہم دعا کی طرف بڑھنے لگے ہیں، جو ہمارے آج کے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو گر گڑانا اور دعا کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ دنیا کے سچے ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور آوازیں دیتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا، میں اسے صحت دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق میں برکت دے دوں۔ یہ آواز جاری و ساری رہتی ہے یہاں تک کہ مطلع الفجر یعنی جب آپ کا روزہ بند ہوتا ہے اس وقت تک یہ آواز جاری رہتی ہے۔ آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے بھی ہمارے ساتھ جڑے، اور آپ لوگ جو مسجد میں آئے ہو، آج آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، یہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی تیزی سے پہنچا دے گی۔ اللہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگیں گے یا کس کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، مانگنے کے بولنے کے قابل بھی نہیں تھے، تو ہمیں جس شے کی ضرورت تھی اس نے وہاں پہنچا دی کہ جہاں نہ دکان ہوتی ہے نہ ہی مارکیٹ ہوتی ہے۔ جس کی ضرورت تھی اس کو ایسے طریقے سے پہنچایا کہ انسان حیران رہ گیا۔ تو اب تو ہم دنیا میں آ چکے ہیں، اب مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، وہ سب جانتا ہے وہ، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے آگے اپنے غلامی کا اظہار کون کرتا ہے، اپنے بھکاری ہونے کا اظہار کون کرتا ہے، اپنے فقیر ہونے کا اظہار کون کرتا ہے، اپنے بندہ ہونے کا اظہار کون کرتا ہے۔ اسے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جتنے لوگ بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اندھیرا ہو، جہاں بیٹھے ہیں وہاں جو ہے وہ آوازیں باہر سے نہ آتی ہوں، تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ مجرم بن کے اپنے خدا کے سامنے پیش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، بھائی جدھر بھی تم منہ کرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی ڈائریکشن خاص ہے، لیکن جب دعا مانگنا ہو اس کے لیے نہ وقت خاص ہے نہ ڈائریکشن خاص ہے۔ جدھر چاہو اپنے پروردگار عالم سے دعا مانگنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم تک بات پہنچائی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی آواز کو سن نہیں سکتے، تو نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو میرے بندوں سے کہہ دو کہ فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے؟ قریب تو بہت ساری چیزوں پہ بولا جاتا ہے، تو پھر اور واضح کر دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندوں کی شاعر سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی وہ بہت قریب ہے۔ اس لیے آپ کا رونا اور آپ کا دعا مانگنا جو ہے وہ اس لیے ہے صرف کہ آپ بھکاری ہو، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے۔ آج تمہاری سسکیاں سننے کے لیے جبریل علیہ السلام، تمہاری سسکیاں سننے کے لیے اور ہچکیاں سننے کے لیے فرشتے جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ چکے ہیں۔ اور اتنی تعداد میں فرشتے آئیں گے کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گی۔ تم لوگوں کے بیچ میں فرشتوں کا نزول، اور پھر فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں گے اور فرشتے اپنے پر تم سے مس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم محسوس کرو کہ کوئی وزن ہمارے ساتھ لگا ہے، وہ نور ہیں، تمہیں محسوس اس طرح ہوگا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آج کی رات دیکھو، لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے، اب کسی نے پائی کہ نہیں پائی یہ بتانا بڑا مشکل ہے۔ جمعہ کے دن گھڑی کو تلاش کرنا ہے، کسی کو ملی کہ نہیں ملی یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ جمعہ کی گھڑی میں تلاش کر رہے ہو یا لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہو، ایک بات ہے کہ جس سے تم نے دعا مانگنا ہے اسے ہم نے تلاش کر لیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ تم جب بھی نیت کر کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس یہ ہے کہ تمہاری یکسوئی ہونی چاہیے، تمہارا دل حاضر ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے۔ وہ دل کیسے حاضر ہوتا ہے اس کی میں صرف مثال تمہیں دے سکتا ہوں۔ جب کبھی تم سمندر میں جا رہے ہو، جہاز تباہ ہو جاتا ہے، ایک کھٹے کے اوپر، ایک تختے کے اوپر بس تم تنہا ہو،
اور کوئی نہ ادھر نہ ادھر، نہ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں۔ تو جس یکسوئی کے ساتھ تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو، جس وقت بھی تم اپنی دعا میں اس طرح پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی، اس لیے آج تمہیں رو رو کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ اور یہ سب لوگ یاد کرو، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حضور پاک پہ درود پڑھنے کے بعد، اس کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ بھکاری جب تمہارے دروازے پہ جاتا ہے تو تمہارا دروازہ صرف کھٹکھٹاتا نہیں بلکہ وہ یہ آواز لگاتا ہے، اے گھر والے تیرے بچے سلامت رہیں، اے گھر والے تیری سر کا تاج جو ہے وہ سلامت رہے۔ وہ عورت کو بھی دعا دیتا ہے، بچوں کو بھی دعا دیتا ہے۔ اندر والے سمجھ جاتے ہیں کہ بھکاری بڑا ہی ذہین ہے، اندر سے آٹا آ جاتا ہے جبکہ تم نے آٹا مانگا ہی نہیں ہے، تم نے کھانا بھی مانگا ہی نہیں ہے۔ تو دعا کا سلیقہ یہ ہے، جب دعا مانگنے لگو تو پہلے اس کی حمد کو بیان کرو، اس کے نبی کی تعریف کرو۔ وہ جان جائے گا یہ بھکاری ہے، مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ہم اپنے الفاظ بولیں گے۔ میں دعا جو ہے وہ عربی میں بھی بولتا ہوں لیکن زیادہ نہیں، اس لیے کہ دعا کا مزہ تب آتا ہے جب آپ اپنی زبان کے اندر دعا کو بولو، تمہیں پتہ چلے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کی طرف آگے بڑھ چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و ازواج محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا اکرم الحاکمین۔ اے پروردگار عالم، ساری کائنات کا مالک تو، ذرے ذرے کا خالق تو، ہر ایک شے کو پیدا کرنے والا تو، رزق کو بھی رزق دینے والا تو، زمین و آسمان کو تو نے بنایا ہے پروردگار عالم۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا تو ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تو ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی ملکیتیں اضافی لوگوں کی طرف ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن پروردگار عالم حقیقی ملکیت تو تیری ہی ہے، مالک یوم الدین۔ جس دن کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا، مالک تو ہی تنہا مالک ہوگا۔ اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور تجھ ہی سے خدا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں یا اللہ پاک۔ تو اگر مدد نہ کرے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، نہ تیری بیوی ہے صاحبہ ہے، نہ تیرا بچہ ہے، نہ تیرا باپ ہے یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو چمکانے والا ہے، منور کرنے والا ہے، تو نور ہے۔ تیری حقیقت کو یا اللہ تعالیٰ یہ انسان جان نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی، ہر کائنات کے ذرے ذرے کو تو جانتا ہے یا اللہ۔ کوئی چیز سمندر کی تہ میں ہو تو اسے بھی جانتا ہے یا اللہ پاک، کوئی آسمان کی بلندیوں میں ذرہ ہے تو اسے بھی جانتا ہے مالک۔ اے پروردگار عالم، جنگلوں میں جتنے درخت ہیں سب کی تعداد کو تو جانتا ہے، ان درختوں پہ کتنے پتے ہیں ان کی تعداد کو تو جانتا ہے۔ اے پروردگار عالم، کہاں کہاں کیا کیا ہوگا ہے سب چیزیں تو جانتا ہے مالک۔ کون سی چیز کہاں ہے یا اللہ تیرے علم کے اندر ہے۔ پروردگار عالم، کچھ بھی تیری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب کو جانتا ہے جو ہماری نظر میں ہے، ہر حاضر کو جانتا ہے جو حاضر ہے یا اللہ۔ پروردگار عالم، تو ہی ملک ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے، القدوس ہے یا اللہ تعالیٰ، تو ہی پاک ہے مالک، تو سبحان ہے یا اللہ تعالیٰ۔ تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے یا اللہ تعالیٰ۔ تو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات تیری محتاج ہے پروردگار عالم یا اللہ پاک۔ سب ہر حال میں تیرے محتاج ہیں یا اللہ۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی تیرے محتاج، پیدا ہوتے ہوئے بھی تیرے محتاج، پیدا ہو گئے تو تیرے محتاج یا اللہ، مرنے کے بعد بھی تیرے محتاج۔ لیکن یا اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں ہے مالک، ساری کائنات تیری محتاج ہے یا اللہ۔
پروردگار عالم زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے یا اللہ، یہ پانی اور ہوا کو بنانے والا تو ہے، اور اس ہوا کو ہمارے لیے آسان بنانے والا تو ہے، پانی کو ہم تک پہنچانے والا تو ہے یا اللہ، ہمیں رزق تو ہی عطا فرماتا ہے، یہ جس جسم کو لے کے ہم چل رہے ہیں ہمارے لیے جسم عطا کرنے والا تو ہے یا اللہ تعالیٰ، جن آنکھوں کے سے دیکھ رہے ہیں یہ حیران کن بینائی کا یہ منبع ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھنے کی یہ طاقت تو نے ہی عطا فرمائی ہے ہماری، یہ جن چیزوں سے ہم سن رہے ہیں پروردگار عالم، یہ کان، یہ عجیب حیران کن یہ سسٹم تو نے ہی ہمیں عطا کیا ہماری یا اللہ تعالیٰ، یہ اتنا بڑا یہ بھاری جسم صرف 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا ہماری، یہ تیری ہی کاراگری ہے یا اللہ، ہم لوگوں کو عزت دی پروردگار عالم۔ اے اللہ پاک، ہماری رہنمائی کے لیے تو نے ہی قرآن مجید نازل کیا، ہماری رہنمائی کے لیے تو نے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا یا اللہ تعالیٰ، ہم لوگ تو فخر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی آرزویں کرتے رہے ہیں، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے پیچھے تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کی آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء دیتے رہے ہیں یا اللہ، اس نبی کا امتی بنایا جس کے نام کا واسطہ دے کے تیری توجہ کو آدم علیہ السلام نے چاہا یا اللہ، اس نبی کا امتی بنایا جس کا نام لکھ کے کشتی کو کنارے پہ لوگ لگاتے، اس نبی کا امتی بنایا یا اللہ جس کے صدقے سے ہم پہ بارش نازل ہوتی، اس نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے سے معاشرے میں ہمیں عزت عطا ہوئی۔ اے اللہ تعالی، ہم تیرے اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود جتنے آسمان کے تارے ہیں، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے صحرا میں ریت کے ذرے ہیں یا اللہ، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے سمندر میں پانی کے قطرے ہیں، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے بارش آج تک ہوئی ہے اور بارشوں میں جو قطرے نازل ہوئے اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے دنیا میں زمین پہ درخت اگے ہیں یا اگیں گے، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے درختوں کے پتے اگ چکے ہیں یا اگیں گے، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے ہم نے سانس لے لی ہیں یا لیں گے یا اللہ تعالیٰ، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنے لوگوں نے لفظ بولے ہیں یا لفظ بولیں گے یا اللہ، پروردگار عالم، تیرے نبی پر اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنا صلاۃ و سلام لوگوں نے بھیجا ہے یا اللہ، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام جتنا صلاۃ و سلام نہیں بھیجا گیا ہے، یعنی اتنے لوگوں کی تعداد، پروردگار عالم، ہم گننے لگیں یا نہ گننے لگیں، ہماری تعداد کا کیا شمار، پروردگار عالم، بس یہی عرض کرتے ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر بے شمار صلاۃ و سلام یا اللہ، پروردگار عالم، ہماری طرف سے صلاۃ و سلام قبول فرما لے مالک، پروردگار عالم، اس صلاۃ و سلام کے صدقے سے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے مالک، اللہم اشرح بالصلاۃ علیہ صدورنا ویسر بہا امورنا وفرج بہا همومنا واکشف بہا غمومنا واغفر بہا ذنوبنا واقض بہا دیوننا واصلح بہا احوالنا وبلغ بہا آمالنا وتقبل بہا توبتنا واغسل بہا عقوبتنا واضربنا وانصر بہا حجتنا وطہر بہا السنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا وسكل بها موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، پروردگار عالم،
تیری بارگاہ میں آرزویں لے کے سب لوگ جمع ہو گئے. یا اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا سنا, ہم نے تیری رحمت کا سنا, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے سب کے سب. یا اللہ تعالیٰ یہ لوگ اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہماری آواز کو سن کے ہمارے ساتھ دعا مانگنے کے لیے شریک ہو گئے, پروردگار عالم تیری بارگاہ میں عرض کرنا تھا. یا اللہ تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں فرمایا, نبی سے یہ تو نے کہا سورۃ الدحا کے اندر, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ حقیقت میں تو نے نبی سے کہا پر سنایا تو سب کو کہ سوالی جب سوال کرے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے, جب کوئی مانگنے کے لیے تمہارے در پہ آ جائے تو اسے جھڑکنا مت. پروردگار عالم ہم لوگ تو کمزور ہیں یا اللہ, تو نے قرآن مجید میں ہمیں فقیر کہا ہے, محتاج کہا ہے, اور محتاجوں کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو تو کہتا ہے انہیں جھڑکنا مت, انہیں دے دو. یا اللہ تعالیٰ ہم کمزور, ہم ظلومن جہولا, ہم فقراء, یا اللہ ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے اسے جھڑکنا منع ہے. تو یا اللہ تو تو کریم ہے مالک, تو تو طاقتور ہے مالک, تو تو اتنا طاقتور ہے تیری طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں ہے. یا اللہ باپ تو اتنا امیر ہے کہ ساری کائنات محتاج ہے. یا اللہ اور تو سونے کو پیدا کرنے والا ہے, تو چاندی کو پیدا کرنے والا ہے, تو ڈائمنڈ کو پیدا کرنے والا ہے. یا اللہ دنیا کی ہر قیمتی دھات کو تو پیدا کرنے والا ہے, ہم کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے, اور ہماری دولت بھی ہمیشہ کی نہیں ہے. چند پیسوں کے مالک ہیں, چند روٹیوں کے مالک ہیں, چند کپڑوں کے مالک ہیں. ہمیں تو کہتا ہے جب دروازے پہ بھکاری آ جائے تو بھکاری کو جھڑکنا نہ. یا اللہ اپنا مقام و مرتبہ دیکھ, تیرا مرتبہ تو ساری کائنات کا مالک ہے, ہم بھکاری تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں. یا اللہ کیا تو جھڑکے گا یا ہماری آرزو کو سنے گا مالک؟ پروردگار عالم ان سب کی آرزو اپنی بارگاہ میں سن لے. یا اللہ اے پروردگار عالم تو ہمیں نہ جھڑکنا, ہمیں دروازے سے نہ دھتکارنا. یا اللہ تعالیٰ ایک فقیر کسی صاحب کے دروازے پہ آیا تھا, اس نے اسے جھڑک دیا, دروازے سے دھتکار دیا, تو نے اس کی امیری چھین لی, تو نے اس کی دولت چھین لی, کیونکہ اس فقیر نے فقیر کو تنگ کیا, فقیر کا دل دکھایا. یا اللہ پاک تو تو کریم ہے مالک, تو تو سب سے ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, تجھے کیسے اچھا لگے گا یہ دعائیں مانگنے والے تیرے در سے خالی چلے جائے مالک. یا اللہ پاک ان کو خالی نہ موڑنا, جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں یا اللہ سب کی آرزویں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ تعالیٰ میں نے بڑے رمضان دیکھے ہیں مالک, میں اپنی زندگی میں دوسری مرتبہ گرمیوں میں روزے دیکھ چکا مالک, لیکن اس رمضان سے بڑھ کر اس دفعہ میں بڑی مایوسی ہوئی, اپنے گناہوں کا بڑا خیال آیا. ہم پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک ہم پر مکے کا دروازہ بھی بند ہوا, عمرے کے لیے نہیں جا سکے, ہمارے لیے مدینے کے دروازے بھی بند ہو گئے. یا اللہ ہم اپنے گھروں میں مقید ہو گئے. پروردگار عالم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. یا اللہ تعالیٰ سنا تھا کہ دروازے تب بند ہوتے ہیں جب کوئی ناپسندیدہ دروازے پہ آ جائے تو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اندر نہ آ جائے. یا اللہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا مالک, ہمارے گناہ بڑھ گئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے گھروں کے دروازے ہم پہ کشادہ فرما دے. یا اللہ لوگ اپنے قبروں میں بند ہو گئے, اپنے گھروں میں بند ہو گئے مالک, ان کے بچے تیرا گھر نہیں دیکھ پا رہے, اب وہ بچے مکے کے شہر میں نہیں پھر پا رہے, اب وہ بچے مدینے کے باہر نہیں دوڑ پا رہے. یا اللہ کرم فرما مالک, ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما دے مالک. اے پروردگار عالم سب پہ کرم فرما مالک. تیری وہ صفے کہ جن صفوں میں ہم نے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہونا تھا, جدا ہو کے کھڑے ہونے والے. یا اللہ تعالیٰ یہ تو سنا تھا کہ قیامت کے دن بندے ایک دوسرے سے بھاگیں گے مالک, مگر قیامت تو ابھی برپا ہو گئی. یا اللہ نہ تیرے گھر میں آ پا رہے, نہ مل کے نماز پڑھ رہے. یا اللہ پاک اے پروردگار عالم ہمارے گناہ معاف فرما مالک. یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے, ہر ایک کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا میرے آپ مالک.
ہم امریکہ آئے تھے، اس لیے آئے تھے کہ گھر والوں کا کام ہو جائے، گھر والے خوش ہو جائیں، زندگی سنوارنے کے لیے آئے مالک، لیکن یہاں کی رنگینیوں نے اپنے رنگوں میں ہمیں جکڑ لیا مالک، یہاں کی چیزوں نے اپنے آپ ہمیں گھیرے میں لے لیا مالک، ہم تجھے بھول گئے یا اللہ۔ پانچوں وقت تیری آوازیں آتی تھی حیا علی الصلاۃ، مگر ہمارا دھیان نہیں جاتا تھا، اب جب ہم آنا چاہتے ہیں تو تو نے دروازے بند کر دیے مالک، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما مالک، ہم اپنے صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے، تیرے نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، جب کوئی بوڑھا روئے، جب کوئی جوان آنسو بہائے تو خوش ہو کے کہتا ہے فرشتوں آسمان کی قندیلیں روشن کر دو، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، یا اللہ ان کی آنسوؤں کی لاج رکھ، آج میرے سب نادم ہے مالک، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مالک، پروردگار عالم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مالک، یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما مالک، یا اللہ یہ گناہ ہی ہیں جو عصمت کو توڑ دیتے ہیں مالک، گناہ معاف فرما، یا اللہ یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو ذلیل کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کے نور کو چھین لیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یہ گناہ ہی ہیں جو تیری رحمت کو دور کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یہ گناہ ہی ہیں جو دوزخ کو قریب کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ بالکل اب تو ہمیں نظر آ گیا، سمجھ آ گیا مالک، تیری بارگاہ میں توبہ کرنے آ گئے، یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، تیرا نبی جب فتح مکہ ہوئی تھی، تیرے نبی کو مکے میں کتنی تکلیفیں ہوئی، لوگوں نے بڑی بڑی بدتمیزیاں کی، گلے میں رسی ڈال کے، گلے میں کپڑا ڈال کے وہ نبی کے گلے کو دبایا کرتے تھے، سجدے میں نبی جاتا تو وہ جڑی ڈال دیتے تھے، میرے نبی کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے، نبی کے دیوانوں کو مارتے تھے، لیکن فتح مکہ میں جب نبی آیا، نبی نے جب سب پہ غلبہ پایا تو نبی نے کہا اللہ تسلیما آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اگر نبی چاہتا تو سب کی گردنیں اڑا دیتا، انہوں نے بڑا تنگ کیا تھا، پر تیرے نبی نے جو رحمت للعالمین نے معاف کر دیا، آج ہم تیری بارگاہ میں آئے، یا اللہ ہماری گناہ معاف کر دے، تو ہمارے نبی کا رب ہے، اگر تیرا نبی اتنا رحیم ہے تو کتنا رحیم ہوگا، اللہ معاف کر دے۔ تو تیرا نبی اتنا رحیم ہے، تو کتنا رحیم ہوگا مالک، ہمیں آج معاف کر دے، سب کے آنسوؤں کی لاج رکھ مالک، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک، یا اللہ پاک ہم سے گناہ ہوئے ہم مانتے ہیں، یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو مالک، یا کر یا وہاں رہ کے، یا اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم گناہ نہیں جانتے وہ بھی معاف کر دے، جو ہم نے دانستہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو نادانستہ کیے وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ جو لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ جو سوچوں میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دے مالک، جو عمل میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دے مالک، یا اللہ جو ظاہر گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دے، جو باطن گناہ ہوئے معاف فرما دے مالک۔ پروردگار عالم ایک عرض تیری بارگاہ میں ہم کر دے، ہم چاہے کوئی بھی گناہ نہ رکھتے ہو پھر بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ تیری رحمت ہی بخشے گی مالک، اب تو یہ حال ہے کہ کوئی نیکی نہیں رکھتے، اب تو ہر حال میں تیرے محتاج ہے مالک، معاف فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ بچپن تو بے فکری میں گزر گیا، علم ہی نہیں تھا، جب علم آیا تو جوانی کے زور میں گزر گیا، عمل کی توفیق ہی نہ ہوئی مالک، اب بڑھاپے میں جب پہنچے تو خیال آیا اگر ہم نے نیکی نہ کی تو اب تو مرنے والے ہمارے، یا اللہ پاک تیرا نبی فرماتا ہے کہ تو سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے، شرم رکھتا ہے، اے پروردگار عالم ہم تک یہ بات پہنچی، قیامت کے دن ایک بوڑھے کو کھڑا کر کے تو پوچھے گا او بڈھے یہ تو نے یہ جرم کیے، تو وہ کیا عرض کرے گا یا اللہ تیرے بارے میں یہ تو نہیں سنا تھا، تو اللہ پوچھے گا کیا سنا تھا،
وہ بوڑھا عرض کرے گا مالک ہم نے تو سنا تھا کہ تو سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے مالک. اللہ فرمائے گا تو نے سچ سنا, جا میں تیرے سفید بالوں کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں, کیونکہ تو بوڑھا ہو کے مرا تھا. میرے مجمع میں اور میرے سننے والوں میں کتنے ہی سفید بال, یا اللہ ان کے سفید بالوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما. آمین. فرما دے مالک, معاف فرما دے. اس وقت مسلمان تیرے آگے رو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ. کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی آہیں نہ آ رہی ہو. انڈیا کے ماحول کو دیکھو تو بچیے رو رو کے مالک تجھے پکار رہی ہے. اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہمیں بچا لے مالک. میں کل رو پڑا سن کے, وہ بچی کسی کونے میں مکانوں کو جلتا ہوا دیکھ کے تجھے بلا رہی تھی. اللہ کی آواز سن لے مالک. گھروں کے گھر جل گئے مالک, کسی کی ماں جل گئی, کسی کا بیٹا جل گیا مالک. انڈیا کے مسلمانوں کی یا اللہ وہ بچیے کونوں میں اپنی عزت بچانا چاہ رہی مالک, لیکن وہ درندے اور بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے مالک. یا اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ وہ لوگ بیچارے باہر کھانا لینے کے لیے نکلتے, یا اللہ پاک باپ اپنے بچوں کو چھپا کے باہر نکلتا, میں بچوں کو میں کھانا لے کے آتا ہوں, لیکن بچے انتظار کرتے رہتے ہیں, باپ کھانا لے کے واپس پہنچتا ہی نہیں ہے. لگتا ہے کہ سڑک میں کسی جگہ پہ اس کو کسی ڈنڈے سے مار دیا گیا یا کسی سے قتل کر ڈالا گیا والی. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک یمن میں 20 ملین سے زیادہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے, روٹی کو ترس رہے ہیں مالک. وہ یمن کے جس کے لیے میرے محمد مصطفیٰ نے دعا کی تھی, مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے مالک کے رسالے دل سے اجاڑ دیا. اے پروردگار عالم مسلمان کس جگہ نہیں رو رہا. میں اللہ تجھ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہماری کوتاہی ہے, بس تو بہت یا اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرما دے والے. یہ بچوں پہ بھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, بیویاں معصوم ہوتی ہیں, یہ ہمارے بیوی بچوں پہ جو ضیاء ہو رہا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا. معاف فرما دے یا اللہ. اے اللہ پاک تو نے ہمیں بڑا موقع دیا تھا معافی مانگنے کا. یا اللہ پاک تجھ سے تو پانیوں نے کہا ہمیں حکم دے ہم انہیں ڈبو دے, تو نے یقیناً روکا ہوگا بھی رک جاؤ کہ شاید توبہ کر لیں. تجھ سے آگ نے بھی کہا ہوگا حکم دے جلا ڈالیں, تو نے اسے بھی روکا ہوگا. تجھ سے ہواؤں نے کہا ہوگا حکم دے کہ ہم اتنی تیزی سے چلیں کہ انہیں اٹھا کے لے جائیں, تو نے یقیناً روکا ہوگا مالک. ابھی اگر تو نے لیلۃ القدر دے دی ہے تو یہ بھی تیری رحمت کی دلیل ہے مالک. تو نے ہمیں موقع دیا کہ آج یہ پھر معافی مانگ لے مالک. یا اللہ پاک دیکھ ہماری آنکھوں میں آنسو ایسے نہیں نکلتے مالک, یہ تیرے فرشتوں کے لمس کی وجہ سے نکلے مالک. لیلۃ القدر میں تیرے فرشتے ہاتھ میں لاتے مالک, یہ تیری خالصتاً تیری یاد میں رو رہے ہیں مالک. اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. یا اللہ پاک تیرے سامنے جب آنسو پیش کیے جاتے ہیں, فرشتے آنسوؤں کو لے کے تیری بارگاہ میں جاتے ہیں, ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو پوچھتا ہے یہ آنسو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائمنڈ موتیوں کی شکل میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ میں کیا مول لگاؤں ان موتیوں کا, ان موتیوں کا مول جو تمہاری آنکھوں سے نکلے ہیں. فرشتے بتا نہیں پاتے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ ان موتیوں کا مول میں نے یہ لگایا جو میری یاد میں رویا ہے, جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا مالک. یا اللہ جس جس کی آنکھ سے آنسو نکلا مالک, یہ صرف پانی کے قطرے نہیں ہیں تو آنسو تو موتی ہیں. یا اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما مالک. جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا مانگ رہے مالک
سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک تو نے گناہ معاف نہ کیا تو گناہ معاف کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مالک۔ اے اللہ تعالیٰ رب اغفر ورحمہما، رب اغفر اے مالک، مالک ہم پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دے مالک۔ وانت ارحم الراحمین، مالک سب سے زیادہ تو رحم فرمانے والا ہے مالک، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان ہچکیوں کا صدقہ، یہ جو لوگ ہچکیاں باندھ کے رو رہے ہیں، یہ سسکیاں لے رہے ہیں، ان کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ آنسو جو ان کی داڑھیوں پہ گرے ہیں مالک، ان داڑھیوں پہ گرنے کا صدقہ گناہ معاف فرما، دعائیں قبول فرما۔ وہ بیویاں جو رو رہی ہیں، جن کے آنسو ان کے آنچل پہ گر رہے ہیں، ان کے آنچلوں پہ گرنے کا صدقہ مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کچھ تو گناہ وہ ہیں جو ہم نے تیری نافرمانی کی، کچھ گناہ وہ ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے وہ گناہ کیے کہ بندوں کے حقوق مار دیے، لیکن وہ بندے کہاں چلے گئے یا اللہ، وقت گزر گیا پر وہ گناہ تو ہمارے نام اعمال میں ہے۔ اے پروردگار عالم جو ہم نے گناہ کیے تیری نافرمانی کی وہ تو معاف کر دے، اور جو بندوں سے ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ تو معاف کروا دے ہمارے۔ یا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ہم جو ہے وہ خدمت نہیں کر پائے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، پروردگار عالم ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے، یا اللہ تعالیٰ تو ان سے معاف کروا دے ہمارے لیے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کہ سب کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی خود بیمار ہے یا اس کا گھر والا بیمار ہے، شفا عطا فرما، کسی کی بیوی بیمار ہے شفا عطا فرما، کسی کے ابو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے پروردگار عالم۔ یا اللہ پاک شفا دوائیوں میں نہیں ہوتی، یا اللہ پاک شفا بوٹیوں میں نہیں ہوتی، اگر بوٹیوں میں ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کسی دوائی سے ٹھیک ہوتے، اگر بوٹیوں میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام دوائیں دیتے، یا اللہ بوٹیوں میں ہوتی تو نبی دوائیں دیتا نہیں۔ یا اللہ شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جب تو حکم دیتا ہے جس شے کو دیتا ہے وہ شفا دینے لگ جاتی ہے مالک۔ تو نے حکم دیا تو حضرت یوسف کی قمیص میں شفا پیدا ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس نے جا کے بینائی ٹھیک کر دی۔ اے پروردگار عالم شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لمس میں پیدا کر دے، وہ ہاتھ پھیریں تو پیدائشی نابینا ٹھیک ہو جائے، تو وہ جو ہے کن کہیں تو مردہ زندہ ہو جائے، کوڑ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، شفا چاہے تو تو ہاتھ میں پیدا کر دے، شفا تیرے پاس ہے۔ یا اللہ تعالیٰ شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اشوب چشم ٹھیک ہو گیا، جسم میں ایکسٹرا انرجی آ گئی۔ یا اللہ تعالیٰ شفا جو ہے وہ نبی کے لعاب میں پیدا ہو گئی۔ پروردگار عالم ایوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، تو نے حکم دیا ان کی ایڑی سے نکلنے والے پانی میں شفا پیدا ہو گئی، انہوں نے پیا اندر سے ٹھیک، وہ نہائے اور باہر کی بیماری دور ہو گئی۔ یا اللہ تعالیٰ تو حکم دے تو پانی شفا بن جائے، تو حکم دے تو قمیص شفا بن جائے، تو حکم دے تو لعاب شفا بن جائے، تو حکم دے تو بوٹی شفا بن جائے، شفا تیرے پاس ہے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ سید حسن صاحب کے لیے دعا کرو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کئیوں کے ماں باپ تو یہاں ہیں، چلو دوائی لا کے اپنے باپ کے پاؤں دبا کے خدمت پوری کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح وہ بچے وہ جوان جو باہر کے ملکوں میں ہیں، ان کے امی ابو ان کے ملکوں میں بیمار ہیں، کسی کا پاکستان میں اور کسی کا انڈیا میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، ان کی ماں ہے ان کا باپ ہے، وہ بیچارے یہاں دوائیں دے رہے ہیں، یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں کہ میرا ابا ٹھیک ہو جائے، میری امی ٹھیک ہو جائے، میرا چاچا بہن بھائی ٹھیک ہو جائیں۔ اے پروردگار عالم جو بیچارے یہاں کما رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم میرے مجمع میں جو خود بیمار ہے یا اس کا رشتہ دار بیمار ہے یا جو سن رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم بندے لوگ بڑے فکر مند ہیں، بچے جو یونان میں رہتے ہیں، جو اسپین میں رہتے ہیں، جو ان ممالک میں یورپ میں رہتے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ تو پاکستان میں ہیں، ان کے ماں باپ تو دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ بیچارے اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں پاتے، جا نہیں پاتے، یا اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، ان کے آنے جانے کے سبب پیدا فرما دے مالک۔ امریکہ کے اندر
بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کب سے آئے ہیں کب سے رہ رہے ہیں لیکن جا نہیں سکتے کہ ان کے پاس کاغذ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے آنے جانے کا سبب پیدا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے کیسز عدالت میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ عدالتوں سے یا اللہ تعالیٰ ان کو کاغذ عطا فرما مالک، تاکہ وہ اپنے ملکوں میں جا سکیں اور پھر یہاں آ کے بچوں کو پڑھا سکیں مالک۔ یا اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اپنی ماں سے یا اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، پیسے بھیجیں گے، ابا جی آپ کو خوشحال رکھیں گے، انہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں ہمارا بیٹا آئے اور ہمیں دیکھے، ہمارا بیٹا آئے ہم سے ملے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ملنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے سال گزر گئے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، ان کے چہرے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ اپنی بہنوں کو پال رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے اندر ایک دن بیمار ہو جانا سارے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ایک جوان پر، اس ایک بھائی پر، اس ایک بندے پر پورے خاندان کا یا اللہ تعالیٰ اسٹرکچر ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اس لیے نہیں جاتے، ہماری ماں آپ بھی بلاتی ہے، ہمارا من بھی چاہتا ہے ہم اپنی ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں کھائیں، ہمارا بھی من چاہتا ہے ہم اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھیں، ہمارا بھی من چاہتا ہے ہماری ماں ہمیں اپنا نام، میرا نام لے کے بلائے۔ ماں کے علاوہ کون ہوتا ہے جو نام لے کے بلاتا ہے؟ آج بھی من چاہتا ہے کوئی تو ایسا ہو جو نام لے کے بلائے، ہمارا من چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتے۔ اے پروردگار عالم اتنی طاقت دے یا اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکی آسانیوں کے ساتھ ہم کر سکے مالک۔ اے پروردگار عالم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ اے اللہ شفا تو ہی دیتا ہے مالک، تو کن کہے گا بڑی سے بڑی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑی ہے، یہ بیماری بڑی نہیں یا اللہ جو ابھی آئی ہے۔ اے پروردگار عالم اس وبا سے ہر ایک کو محفوظ فرما دے مالک۔ یہ کرونا وائرس جتنا بھی ہے جہاں بھی ہے، اے پروردگار عالم حقیقت تو ہی جانتا ہے، لیکن ہم تو بیماری کا ایک نام ہے، اس نام لے کے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کا صدقہ ان کی بیماریاں دور فرما، یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا صدقہ ان کی بیماریاں دور فرما دے مالک۔ بلکہ یہ جس گھر میں مہمان جائیں اس گھر میں رحمتیں نازل فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بیماری بڑی بری شے ہے، ہمیں بڑھاپے میں بھی بیماری سے محفوظ رکھنا مالک۔ اور یا اللہ تیری بارگاہ میں آج لیلۃ القدر میں قرض کرتے ہیں ہمیں یا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کا بھی محتاج نہ کرنا مالک۔ ہم محتاج رہنا چاہتے ہیں تو صرف تیرے یا اللہ، کیونکہ تو کسی کو احسان نہیں جتلاتا مالک، تو کسی کو کی تذلیل نہیں کرتا ہے اللہ۔ ہمیں بچوں کا بھی محتاج نہ رکھنا مالک، صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا مالک۔ پروردگار عالم سب پہ اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے امریکہ میں بڑا وقت گزارا، جوانی تو گزر گئی، اب ہمارے بچے بڑے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچے دین کی بات کو نہیں سمجھتے، دین کی چیز کو اتنا نہیں سمجھتے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو ماں باپ کا تابع فرمان بنا دے مالک۔ یا اللہ امریکہ میں نے لوگوں کو کونوں میں، مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا ہے، صرف بچی کے لیے یا بچے کے لیے۔ پروردگار عالم ہم نے تو رات دن لگا کے ان بچوں کو پالا ہے، لیکن ان بچوں کو نیک ہم نہیں بنا سکتے، وہ نیک بنانا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں قدم تو زمین پہ رکھتی ہیں لیکن دھمک دل پہ پڑتی ہے، یا اللہ یہ چلتی تو زمین پہ ہے لیکن اس کے قدم ہمارے کندھے پہ ہوتے ہیں، یا اللہ ان بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جس ملک میں جہاں بھی کوئی رہ رہا، بچے جب بڑے ہو جاتے وہ بیچارہ ہر روز یہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ میری بچیوں میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم قبلے کی طرف منہ کر تو سکتے ہیں پر دل قبلے کی طرف تو ہی کرتا ہے۔ ہم یا اللہ تعالیٰ مسجد تک لا تو سکتے ہیں لیکن مسجد کا تو ادا ان لوگوں کو دوام صرف تو ہی دے سکتا ہے ہمارے، عادی صرف تو ہی بنا سکتا ہے ہمارے۔ ہم دین کی بات سنا تو سکتے ہیں، اس کی حقیقت دل میں صرف تو ہی اتار سکتا ہے۔ یا اللہ بچیوں کو بی بی فاطمہ جیسا تابع فرمان بنا دے مالک، بی بی فاطمہ جیسا باشرم بحیا بنا دے مالک، بی بی مریم جیسا باشرم بحیا بنا دے مالک۔ یا اللہ پاک بی بی مریم تو وہ ہے، جبریل علیہ السلام آئے ان جیسا نیک کون ہوگا؟
بی بی مریم کہتی ہے اے اللہ کے بندے تو نیک بھی ہے تو پرے ہو جا، میں کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو ایسا مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ماں باپ اپنی بچیوں کے ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، وہ تو سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، بچیوں کو ماں باپ کا تابع فرمان بنا دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بچے امریکہ میں بڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ماں فوق الفطرت شے بن گئے، انہیں ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یہ جب بچے بڑے ہو کے باپ کو شتم بولتے ہیں، جب باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا اللہ دل پھٹ جاتا ہے مالک، ساری زندگی ان بچوں کو پالتے رہے مالک، جب یہ بڑے ہوئے اپنے باپ کو جاہل سمجھنے لگے، اپنے باپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، وہ باپ بیچارہ تو صرف محبت میں چپ کر گیا۔ یا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بچوں کے لیے امتحان بنانا، سب بچوں کو ہمارے لیے امتحان بنانا۔ یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بچیوں اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا، جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما مالک، اور جن کے بچے جوان ہیں نیک سبب پیدا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ شادیوں کے قابل ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک بر انہیں عطا فرما مالک۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم فرما مالک۔ یا اللہ پاک رزق سب کے لیے ضروری ہے، یا اللہ آج کل تو دین کی خدمت بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ رزق نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ رزق آسمان پہ ہے تو زمین پہ نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ رزق دور ہے تو قریب فرما دے، یا اللہ رزق تھوڑا ہے تو زیادہ فرما دے، یا اللہ مشکل ہے تو آسان فرما دے، یا اللہ۔ یا اللہ پاک اتنی دولت دے، ملینر سب مسلمانوں کو بنا دے، یا اللہ تاکہ ہم بھی مسجدیں بنا سکیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کو عمرہ اور حج کروا سکیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، تاکہ لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروا سکیں، تاکہ غریب بچوں کی فیسیں ادا کر سکیں، تاکہ غریب اور رشتہ داروں کی مدد کر سکیں مالک۔ یا اللہ سب لوگوں کو دولت عطا فرما، جب دولت دے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنے لوگوں نے پیسے ادا کیے مالک، عابد بھائی نے جن جن لوگوں کا نام لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عالم میر صاحب نے پیسے دیے، یا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا رمضان میں ہی انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مالک۔ پروردگار عالم ولایت النساء کو یا اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ عطا فرما دے مالک، اور جس قبر میں مدفون ہے ارد گرد کی ساری قبروں میں رحمت نازل فرما۔ اسکاٹ لینڈ سے جاوید صاحب کی والدہ اور ان کی ساس جو ہے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے مالک۔ انڈیا سے انیب صاحب ہیں، ان کی والدہ جو ان کے لیے دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ ممتاز اختر جو ہے ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ شفیق احمد محمد یوسف علی ان کی مغفرت فرما دے مالک۔ یا اللہ پاک سے یہ دعا صاحب ان کو صحت تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم صاحب جو ہیں ہمارے شکیل بھائی کے ابا، ان کو صحت و تندرستی، ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کرو، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ یونس شیخ یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے مالک۔ ہمارے الطاف بھائی کے ابا جی ہیں نور محمد عبد الکریم، ان کی روح یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم سونا مہر مرحوم ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہمارے نور بھائی کی یہ والدہ ہیں، پروردگار عالم سید حسن عطیہ سلطانہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ اور اسماء ہمارے دوست جو ہیں ان کی وائف ان کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ سید اختر الدین جو ہیں ان کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ میری زوجہ محترمہ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے والی، میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما والی۔ یا اللہ تعالیٰ اس وقت جتنے بھی میرے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مالک، تو ان کے ناموں کو جانتا ہے، ان کی بیماریوں کو جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں کن کہہ کے دور فرما دے مالک۔ پروردگار عالم سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، یا اللہ یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، یا اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ اللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کی اصلاح فرما دے مالک، یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے مالک، پچھلے سارے گناہ جو نگاہوں نے کیے معاف فرما دے، یا اللہ ہماری زبان کی اصلاح فرما دے، پچھلے جتنے گناہ ہیں زبان کے سب معاف فرما دے، ہمارے کانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے کانوں نے جو گناہ کیے وہ معاف فرما دے، ہمارے آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، جو پچھلے گناہ ہوئے معاف فرما دے، ہمارے پاؤں کو معاف فرما دے، جو پچھلے گناہ ہوئے بری جگہ پہ چل کے گئے سب معاف فرما دے مالک۔ یا اللہ ہمارے سوچوں کو، ہمارے دل کو، اذہان کو پاک فرما دے مالک۔ پروردگار عالم ایسی زندگی عطا فرما جیسی تو چاہتا ہے مالک، باقی ساری زندگی یا اللہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما مالک۔ پروردگار عالم جتنے لوگ حاضر ہیں یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، ہماری اس مسجد پر قابل قرآن سینٹر
جو دامے دل میں قدم سکھ میں جتنے لوگ حصہ لیتے ہیں یا اللہ کسی طرح بھی یا اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرتے ہیں دن دگنی رات چوگنی میں ترقی عطا فرما جن جن لوگوں نے ایک پینی بھی دی ہو مالک ان کو بھی یا اللہ قبول فرما لے مالک اور یا اللہ جو دعائیں ہیں لوگوں کی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما اب آپ سب لوگ اپنی اپنی دعا خود سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب الراحمین یا اللہ معاف فرما اللہ یہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے میری روحانی جسمانی مالی علمی عملی طاقتوں میں ارب و گنا اضافہ فرما یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرما سب پہ اپنا کرم فرما مالک سب پہ اپنا کرم فرما مالک یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا سامع الدعاء یا حاضرا لیس بغائب یا موجودا عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف یا لطیف الصنع یا مطمئن الستر یا حلیم لا يعجل یا کریم لا يبخل اقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب اجب دعوتی واقض حاجاتی واغفر حوبتی برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حفیظ الہی توسلت بکرمک الخفی الہی توسلت بهذا الحرز العظم ان تقضی جميع حاجاتی ومراداتی وان تدفع شر جميع عدائی وحسادی الوحال وحال وحال العجل 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 ساعتا 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 بحقی یا اشراہین اجب یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب اللہم لا تقتلنا بغضبک اے اللہ ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ کرنا ولا تہلکنا بعذابک نہ اپنے عذاب سے ہلاک کرنا وعافنا قبل ذالک اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دینا اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا یا اللہ تعالی برے عملوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا فی الدنیا والآخرہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں کسی ایسے کو مسلط نہ کرنا کہ جو ہم پر رحم نہ کھائے وکف ایدی الظالمین انا یا حفیظ احفظنا اے حفاظت کرنے والے ہماری حفاظت فرما ویسر امورنا ہمارے معاملات آسان فرما دے وحسن مرادنا ہماری مرادیں پوری فرما دے وتمم تقصیرنا اور ختم کر ہماری کوتاہیوں کو واشفنا واشف مردانا اور یا اللہ ہمیں بھی شفا دے اور ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما واصلح ذات بیننا واہلک اعداءنا اللہم طہر اعدائی وشتت شملہم وفرق جمعہم ومزق دیارہم وقلب تدبیرہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وقرب آجالہم وقصر اعمارہم وشغلہم بابدانہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر یا قہار تطہرت بالقہر والقہر فی قہرک یا قہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا
حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الكرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الذلة وقنا عذاب القلة وقنا عذاب الكفر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد یا اللہ پاک جب مرنے لگیں تو کلمہ عطا فرمانا والے سب لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھو اور وہ ہم سب اللہ کے پاس اپنی امانت رکھیں گے یا اللہ پاک یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم سب اور یہ تیرے پاس امانت رکھ رہے ہیں جب مرنے لگے تو امانت ہمیں عطا کر دینا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ پاک تو امانت میں خیانت نہیں کرتا تو نے تو ہمیں حکم دیا جب مرنے لگے یہ کلمہ ہمیں عطا فرما دینا کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا مرتے وقت جس کی زبان پہ یہ کلمات ہوں توحید کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے پروردگار عالم باقی جتنی زندگی ہے یا اللہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں دور فرما دے مالک زمینی آسمانی بلایات سے سب کو محفوظ فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ جس پہ جادو ہوا ہے جادو کا اثر ختم فرما دے کسی نے کسی پہ تویز کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ غلط تویز کرنے والے کو نیست و نابود فرما مالک اور جس پہ ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ جس کے بچے کو نظر بد لگ گئی ہے نظر بدرے سے محفوظ فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ اگر بیوی اور میاں بیوی کے درمیان کسی نے لڑائی ڈلوائی ہے تو لڑائی ختم فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمت نازل فرما مالک جس کی بچی کی شادی ہو چکی ہے جہاں وہ بچی رہتی ہے رحمت نازل فرما دے مالک اور یا اللہ پاک بچی جہاں قدم رکھے پروردگار عالم رحمت نازل فرما یا اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ایک بار انہیں عطا فرما دے مالک جس بندے نے بھی مجھے پرسنل دعا کے لیے کہا یا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک یا اللہ تعالیٰ میں بھول گیا مالک کچھ مانگنا چاہتا تھا نہیں یاد آیا پر تو جانتا ہے مالک جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنا چاہتے تھے وہ بھی عطا فرما دے مالک اور یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بنا مانگے ہی عطا فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما کی جالی کو چومنا نصیب فرما مالک یا اللہ حضور کا دیدار عطا فرما مالک ہمارے چہرے منور فرما دے مالک دلوں میں نور بھر دے یا اللہ دلوں کو سرور سے بھر دے یا اللہ پروردگار عالم سب کے گھروں سے یبوست کو نحوست کو دور فرما دے مالک یہ جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں یہ جا جائیں یا اللہ تعالیٰ جس جگہ قدم رکھے وہاں رحمت کی رحمت عطا فرما دے مالک اور یا اللہ تعالیٰ ہماری مسجد ہم نے زمین لی ہے یا اللہ تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں ہماری مدد فرما دے مالک پروردگار عالم میں کمینہ زندگی میں جب سے فارغ ہوا مدرسے سے چاہے میں گناہ گار ہوں لیکن میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے یا پروردگار عالم میری روحانی جسمانی مالی علمی عملی طاقتوں میں دو گنا اضافہ فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ جو لوگ مجھے احسانیاں دیتے ہیں تاکہ میں مطالعہ کر سکوں میں کتابیں پڑھ سکوں دین پھیلا سکوں یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یہ میری انتظامیہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کے میرا خیال رکھتی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرما مالک پروردگار عالم جتنی مساجد ہمارے ڈیلس میں ہیں عربی میں ہیں امریکہ میں ہیں جو اپنے علماء کی عزت کر رہے ہیں یا جہاں بھی مسجد کی کسی طرح سے بھی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں نماز پڑھنے نہیں آتے وہ جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں قبول فرما مالک ہر قدم پہ نیکی عطا فرما مالک جو لوگ مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم فرما مالک پروردگار عالم سب پہ نظر کرم فرما دے مالک اس وقت مسلمانوں کی حالت نہ گفتابے ہے مالک سب پہ اپنا خاص کرم فرما ہمارے گناہ معاف فرما حالات بہتر فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو کلمہ عطا فرما دینا مالک اللہم انا نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام ساترۃ القلوب ام مطالعات الغیوب یا اللہ تعالیٰ جن ممالک میں مسلمان ہیں پروردگار عالم وہاں کے سارے اداروں کو ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت پہ استقامت عطا فرما دے اور یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے یا اللہ تعالیٰ نے کی آسان فرما دے ہمارے لیے پروردگار عالم حاضرین میں کوئی بھی ایسا آدمی جس کا کوئی رشتہ دار دنیا سے گیا ہو اس کے درجے بلند فرما مالک اس کے گناہ معاف
فرما مالک، رمضان کا صدقہ یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما مالک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔